السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج انشاءاللہ چھٹے دن کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ سرگرمی آج آپ کو دی ہوئی ہے۔ ایک نظم ہے جو آپ کی درسی کتاب میں شامل نہیں ہے، غیر درسی نظم ہے، اور اس پر سے آپ کو سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں وہ نظم۔ بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنوں، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو، جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، تیرنے والوں ڈوبتوں کو تیراؤ، تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو، تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر، ملک ہیں اتفاق سے آزاد، شہر ہیں اتفاق سے آباد۔ اب اس کی سرگرمی حل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے یہ پڑھیے اچھے سے، اس کے جو الفاظ مشکل معلوم آپ کو ہو رہے ہیں وہ ایک سائڈ میں آپ لکھیے پہلے کاپی پر، اس کو پھر لغت سے آپ تلاش کیجیے، ان الفاظ کے معنی آپ لکھیے، اور معنی لکھنے کے بعد آپ پھر غور سے اس کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا پیغام اس نے دیا ہے، آپ مختصر سے کاپی میں لکھ لیجیے اور پھر سرگرمی حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ بہت آسانی سے انشاءاللہ یہ سرگرمی حل کریں گے۔ جیسے شعر کا مطلب بتانا ہے، جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، تیرنے والوں ڈوبتوں کو تیراؤ۔ اب یہاں پر آپ کو مشکل معلوم ہو رہے ہیں، پہلے آپ اس کی معنی تلاش کیجیے، پھر آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور آپ اس پر غور کیجیے اور پھر انشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو سرگرمی دی گئی ہے، جو میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ نظم سمجھ کر پہلے اس کے پیغام کو لکھ لیں، جو نصیحتیں اس نے کی ہیں، تو وہ نصیحتیں لکھنے کے بعد آپ پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے، یعنی شاعر نے جس طرح بیان کیا اس کو اب آپ اپنے الفاظ میں ذکر کریں گے، لکھیں گے، تحریر کریں گے۔ تو بہت مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑی سی اگر توجہ دیں، تھوڑا غور سے اس نظم کو پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ اس سے نصیحتیں بھی نکال سکتے ہیں اور اس کو اپنے لفظ میں لکھ سکتے ہیں۔ اور وہ شعر لکھیے جس میں شاعر نے ملک و شہر کی آزادی و آبادی کی سلامتی کا ذکر کیا ہے۔ اب اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آزادی اور آبادی کا اس میں ذکر ہے۔ اب یہاں دیکھیے آپ پوری نظم میں کہ آزادی و آبادی کا کہاں ذکر ہے، وہ شعر آپ نقل کر دیجئے اس طرح سے۔ اس کے بعد قواعد سے آپ کو ایک سوال پوچھا گیا، ہم صوت الفاظ کی جوڑیاں تلاش کر کے لکھیے۔ اب یہ ہم صوت الفاظ کی جوڑیوں سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ہم صوت الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہی جیسی آواز رکھنے والے ہیں، جیسے انگریزی میں رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں، ایک جیسی آواز ہوتی ہے، جیسے اردو میں آپ کہیں کہانی، پانی اور پہچانی، تو اس طرح سے نانی، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ہم صوت الفاظ، تو اس طرح آپ نظم میں غور کریں کہ ایک جیسی آواز والے کون سے الفاظ ہم کو لگ رہے ہیں۔ اور جیسے اب میں مثال ایک دے سکتا ہوں یہاں سے آپ کو تاکہ آپ آگے کے حل کریں۔ ہم وطنوں کو آپ بنو، مثال تو وطنوں اور بنو مثال کے طور، تو ایک ہی جیسی آواز ہے ان کی، تو اس طرح آپ تلاش کریں اور انشاءاللہ آپ آسانی سے ان کو تلاش کر لیں گے، ایک جیسی آواز رکھنے والے۔ تو اگر ہم قافیہ الفاظ جو ہوتے ہیں، قافیے جو دیے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ لکھیں تو آپ آسانی سے یہ ہم صوت الفاظ کی جوڑیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے شعر کے پہلے مصرعے کا قافیہ دیا ہوا ہے، جگاؤ خیر آزاد، اس کے دوسرے مصرعے سے اس کا قافیہ تلاش کر کے لکھیں۔ اب دیکھیے یہ جو نظم ہے اس میں جو یہ ایک پہلا مصرعہ ہے، بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطن ہو، یہ پہلا مصرعہ ہے۔ دوسرا مصرعہ ہے اٹھو اہل وطن کے دوست بنو۔ اب اس میں جو ہے نا انہوں نے کیا دیا آپ کو، انہوں نے آپ کو دیا ہے جگاؤ، تو پہلے آپ ڈھونڈیں کہ جگاؤ کہاں پر ہے، یہ دوسرے شعر میں ہے، جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، تیرنے والوں ڈوبتوں کو تیراؤ۔ اب دیکھیے یہاں جگاؤ ہے، اب اسی یعنی جس مقام پر یہ آپ کو جگاؤ نظر آ رہا ہے دوسرے مصرعے میں اسی مقام پر جو لفظ ہے وہ آپ لکھیں گے، وہ قافیہ ہو جائے، ہم قافیہ ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جگاؤ کا قافیہ اسی دوسرے مصرعے میں اسی مقام پر آپ دیکھیے کہ کیا ہے لکھا ہوا، اس کو آپ یہاں لکھیں گے تو یہ جگاؤ کے ساتھ والا قافیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح خیر کہاں آیا، یہ دیکھیے تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر۔ اب یہ خیر جو آیا ہے اسی مقام پر دوسرے مصرعے میں آپ دیکھیے کہ کیا آیا ہے جو اسی جیسی آواز رکھتا ہے،
اور اسی کی طرح ہے، تو آپ کو ایک لفظ ملے گا جو آپ کو تحریر کرنا ہے بہت آسانی سے۔ آزاد، اب یہاں دیکھتے ہیں ملک ہیں اتفاق سے آزاد، شہر ہیں اتفاق سے آباد۔ اس شعر میں آپ کو آزاد یہاں پر نظر آ رہا ہے، اسی کے سامنے دوسرے مصرے میں اسی مقام پر آپ کو دوسرا ایک لفظ نظر آئے گا جو آپ کو یہاں تحریر کرنا ہے۔ یہ قافیوں کی جوڑی ہے۔ اب آئیے مشق میں دیکھتے ہیں، حب الوطنی پر مشتمل اپنے پسند کے 5 اشعار لکھیے۔ تو اب آپ کیا کریں گے، گوگل میں ٹائپ کریں گے اردو میں حب الوطنی کے اشعار یا پر اشعار، تو بس آپ اتنا بھی ٹائپ کر دیں اردو میں تو بہت سارے اشعار آئیں گے۔ آپ ان میں سے 5 اشعار اپنے پسند کیجیے اور وہ آپ لکھیے، یا آپ نے جو حب الوطنی کی نظمیں پہلے پڑھی ہیں کتاب میں، درسی کتاب میں، اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں سے 5 اشعار لکھ سکتے ہیں۔ تحریک آزادی ہند میں شامل 4 مسلم رہنماؤں کے نام لکھیے۔ اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو بھی گوگل پہ ٹائپ کریں کہ تحریک آزادی میں شامل مسلم رہنما، اس طرح آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو بہت سارے رہنماؤں کے نام ملیں گے، اس میں سے 4 آپ یہاں لکھیں گے۔ اس طرح سے یاد یہ ہے کہ درج ذیل کی ضدیں تلاش کر کے لکھیے۔ اب یہ ضدیں تلاش کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ پہلے یہ سب الفاظ لکھیں، ان کے معنی ڈھونڈیں لغت میں، معنی دیکھنے کے بعد آپ یہ غور کریں کہ اس معنی میں دوسرا لفظ کیا آ سکتا ہے، اور اگر آپ اس میں آپ کو تکلیف ہو رہی تو آپ پہلے آپ یہ تلاش کریں گے متضاد الفاظ۔ تو جب آپ متضاد الفاظ تلاش کریں گے تو آپ کو بہت سارے متضاد الفاظ وہاں ملیں گے، یا آپ ڈائریکٹ اس طرح بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اتفاق کی ضد، اس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ملے، اور نہیں مل رہا ہے، آپ نے سب تمام کوششیں کر لیں اس کے بعد بھی کچھ نہیں مل رہا ہے، تو آپ کیا کیجئے کہ گھر میں آپ کے جو بڑے ہیں آپ ان سے معلوم کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے ساتھیوں دوستوں سے معلوم کرنے کی کوشش کیجیے، اور ورنہ پھر اپنے استاد سے آپ رابطہ قائم کریں اور ان سے معلوم کریں، تو یہ تمام انشاءاللہ آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ابھی آزاد، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا ملک آزاد ہوا، تو اس سے پہلے کیا تھا، آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں متضاد الفاظ۔ خیر، تو خیر یہ جیسے حق اور باطل استعمال ہوتا ہے، ویسے خیر کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا، ورنہ سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض کی آخری 2 آیتوں میں آپ دیکھیں وہاں بھی آپ کو یہ لفظ مل سکتا ہے۔ غیر جو اجنبی ہو اس کے مقابلے میں ہم کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، وہ سب آپ غور کریں۔ دوست کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمی مکمل کرنی ہے، اور آخر میں جو سرگرمی دی گئی ہے آپ کو حب الوطنی پر مبنی مختصر مضمون قلم بند کرنا ہے، اور مضمون کا عنوان دیا ہے اگر میں مجاہد آزادی ہند ہوتا، یعنی اگر میں ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کرنے والا مجاہد ہوتا تو میں کیا کرتا۔ اب اس میں آپ اپنے خیالات لکھیں گے کہ آپ کیسے اس میں شریک ہوتے، کیسے لوگوں کو آپ ابھارتے، کیسے آپ کتنی کوششیں آپ کرتے، اور اپنے وطن کو آزاد کرنے کے لیے آپ کس حد تک کوششیں کر سکتے ہیں، وہ سب آپ کو یہاں تحریر کرنا ہے، اور آپ کیا کیا طریقے اور ترکیبیں اور تدبیریں کر سکتے ہیں وہ سب آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن مختصر مضمون لکھنا ہے، آسان الفاظ میں مختصر جملوں میں آپ لکھیے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔